بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسماعیل ہانیہ کی دوحہ میں نماز جنازہ اور تدفین، خلیل الحیہ نے نماز پڑھائی، امیر قطر شیخ تمیم اور ہزاروں شریک۔ اسرائیل کو انتقامی حملوں کا ڈر، زبردست چوکسی، کئی ملکوں نے شہریوں کو دی وارننگ، ایئر انڈیا نے فلائٹس روک دیں۔ بائیڈن کی نتنیاہو سے بات چیت، کہا ایران سے خطرے کی صورت میں اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ لیڈرز کی ہلاکت سے مزاحمت پر فرق نہیں پڑے گا، لڑائی کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، حسن نصر اللہ کا خطاب۔ غزہ میں حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 35 جاں بحق، حماس نے کہا دنیا نسل کشی کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ امریکہ اور رشیا کے بیچ سرد جنگ کے بعد قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ، بائیڈن اور پوٹین نے کیا استقبال۔ دہلی ہائی کورٹ نے کوچنگ سینٹر سانحہ کی CBI تحقیقات کا دیا حکم، پولیس اور MCD پر سخت تنقید۔ کیرالہ سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ، فوج کی قیادت میں ریسکیو آپریشن جاری۔ گورنرز مرکز اور ریاستوں کے بیچ اثردار پل کا کام کریں، 2 روزہ کانفرنس سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ اور ان کے باڈی گارڈ کی نماز جنازہ اور تدفین دوحہ قطر میں عمل میں آئی۔ حماس پولیٹ بیورو کے سینئر رکن خلیل الحیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، حماس لیڈر خالد مشعل اور کئی ملکوں کی اہم شخصیتوں اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں حصہ لیا۔ نماز جنازہ دوحہ کی امام محمد بن عبدالوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر، ترکی کے وزیر خارجہ حکام فیدان، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن اور کئی اہم شخصیتوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کے باڈی گارڈ ابو شابان کے جنازوں کو فلسطینی پرچم میں لپٹا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے جلوس جنازہ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے حماس لیڈر سامی ابو زہری نے بتایا کہ قابض اسرائیل کو آج یہ پیغام جا رہا ہے کہ تمہارا انجام پہلے سے زیادہ قریب آ گیا ہے، اسماعیل ہانیہ کا خون رنگ لائے گا اور آخرکار تمہیں توبالا کر دیا جائے گا۔ جب جنازے دوحہ میں اسماعیل ہانیہ کے گھر پہنچے، جذباتی منظر دیکھے گئے، شہیدوں کے رشتہ دار جذباتی ہو گئے۔ کئی عرب اور مسلم ملکوں کے عہدیداروں نے اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ کئی ملکوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جن میں پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے ایک حملے میں ہلاک کیا تھا، جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ تہران میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کے خون کا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ ایران کا فرض ہے۔ اسرائیل میں چوکسی برقرار ہے، جسے حماس، ایران اور حزب اللہ کی طرف سے انتقامی حملوں کا خوف ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران سے کسی بھی خطرے کی صورت میں اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ بائیڈن نے تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی موت سے سیز فائر کی بات چیت میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ حماس اور ایران نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے لیے امریکہ بھی ذمہ دار ہے اور امریکہ کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جن سے تناؤ بڑھتا ہو۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد جنگ اور پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو جس بم سے ہلاک کیا گیا وہ 2 مہینے پہلے تہران کے گیسٹ ہاؤس میں اسمگل کیا گیا تھا، لیکن سرکاری طور پر اس رپورٹ کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے فوجی کمانڈرز نے کہا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی فوجوں کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری اور فوجی کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے اسرائیل کو سخت جواب دینے کی وارننگ دی۔ میجر باقری نے کہا کہ کئی قدم اٹھائے جائیں گے اور یقیناً صہیونیوں کو پچھتانا پڑے گا۔ میجر جنرل موسوی نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی عہدیداروں نے حزب اللہ، انصار اللہ اور عراق کی مزاحمتی تنظیموں کے عہدیداروں لیڈر سے بات چیت کی اور اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں غور کیا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لیڈرز کی ہلاکت سے مزاحمت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اور مزاحمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نصر اللہ نے حماس چیف اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کمانڈر فوز شکر کی شہادت پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان ہلاکتوں کا مقصد مزاحمت کے مجاہدین کے حوصلوں کو کمزور کرنا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزاحمت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یمن کے کئی صوبوں میں جمعے کو ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ عمران، اب، تائز، سعدہ، صنعاء اور دوسرے صوبوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجیوں نے فلسطین اور لبنان کے مزاحمتی لیڈرز کو خراج عقیدت پیش کیا اور مزاحمت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام مزاحمت کرنے والی طاقتوں کے ساتھ ہیں۔ یمن کی حوثی حکومت کئی مہینوں سے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریڈ سی اور خلیج عدن میں حملے کر رہی ہے۔ ان حملوں میں پہلے اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن جب امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے کیے تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر بھی حملے شروع کر دیے گئے۔ اس وجہ سے سمندروں میں ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے اور بربریت و ظلم جاری ہے۔ غزہ کے سول ڈیفنس عہدیداروں نے بتایا کہ ایک سکول پر جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے، حملے میں کم سے کم 15 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 35 فلسطینی الگ الگ مقامات پر الگ الگ حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ خان یونس میں کیے گئے ایک حملے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر رکن کو ہلاک کیا۔ غزہ جنگ کے 301 دن پورے ہو گئے ہیں۔ نصیرات سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی فلسطینی فائٹرز کو مارا گیا۔ مغازی ریفیوجی کیمپ کے قریب 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے نسل کشی پر مبنی جنگ کو روکنے کے لیے عالمی کارروائی پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ عرب اور مسلم حکمرانوں کو اور دنیا کے آزادی پسندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غضب کا اظہار کریں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ UAE اور سعودی عرب کے فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ سیکریٹری بلنکن سیز فائر اور ہوسٹیجز کی جلد سے جلد رہائی چاہتے ہیں۔ بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان اور UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بات چیت کی۔ دوسری طرف جارڈن اور ایران کے فارن منسٹرز نے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تازہ صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ایمن صفادی نے ایران کے کارگزار وزیر خارجہ علی باقری کنی سے خطے کو تباہی سے بچانے کے راستوں پر بات چیت کی۔ اسرائیل میں ایران، حزب اللہ اور حماس کے حملوں کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ ایسے میں جہاں اسرائیل میں چوکسی اختیار کی گئی ہے، وہیں کئی ملک اپنے شہریوں کو واپس بلا رہے ہیں یا انہیں احتیاط سے رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہیں کئی ایئر لائنز نے بھی اپنی فلائٹس روک دی ہیں، جن میں ایئر انڈیا بھی شامل ہے۔ ایئر انڈیا نے 8 اگست تک فی الحال اسرائیل کے لیے اپنی فلائٹس روک دی ہیں۔ سویڈن اور سلوینیا نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ نہ کریں۔ سلوینیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان اور غزہ سے راکٹ حملوں کا خوف ہے، ایران سے بھی حملوں کا ڈر ہے اور خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی نازک سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔
امریکہ اور رشیا کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ یہ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد اب تک کا سب سے بڑا تبادلہ ہے۔ رشیا سے رہا کیے گئے امریکی بعض امریکی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان 3 امریکیوں میں وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایوان گیرشووچ بھی شامل ہے۔ قیدیوں کا تبادلہ ترکی کے ایک ہوائی اڈے پر عمل میں آیا۔ امریکہ کے جملہ 16 قیدیوں کو چھوڑا گیا جبکہ رشیا کے 8 قیدی رہا کیے گئے۔ سرد جنگ یا کولڈ وار جو USSR اور امریکہ کے درمیان لڑی گئی تھی وہ ختم ہونے کے بعد سے دونوں کے بیچ یہ قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کے ساتھ 3 قیدیوں کا استقبال کیا۔ 18 مہینوں کی بات چیت کے بعد یہ سمجھوتا ہوا۔ بعض قیدیوں کا تعلق جرمنی، پولینڈ، سلوینیا، ناروے اور بیلاروس سے ہے۔ قیدیوں کی رشتہ داروں سے ملاقات کے موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ رشیا میں صدر ولادیمیر پوٹین نے شخصی طور پر قیدیوں کا استقبال کیا۔ ان میں ایک رشین جوڑا بھی شامل تھا جسے سلوینیا میں جاسوسی کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ نیٹو اور یورپی یونین نے قیدیوں کے تبادلے کا ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کی کوششوں سے یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ ایک جرمن شہری کو بھی رہا کیا گیا جسے بیلاروس میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں رشیا اور مغربی ملکوں خاص طور پر رشیا اور امریکہ کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے جس کی سب سے اہم وجہ یوکرین جنگ ہے۔ بتایا گیا کہ تقریباً 2 سال سے خفیہ بات چیت ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ اب لوٹتے ہیں انڈیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں سیلاب سے 3 UPSC امیدواروں کی موت کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے پر عوام میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے کہا کہ سینٹرل ویجیلنس کمیشن کو چاہیے کہ وہ CBI تحقیقات کی نگرانی کے لیے ایک سینئر عہدیدار کو مقرر کرے۔ سنوائی کے دوران عدالت نے دہلی پولیس اور MCD پر سخت تنقید کی۔ کارگزار چیف جسٹس منموہن اور جسٹس تشار راؤ نے کہا کہ MCD عہدیدار لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بینچ نے ریمارک کیا کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ کیرالہ میں چٹانیں کھسکنے سے متاثرہ وائناڈ میں ریسکیو آپریشن زور و شور سے جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 300 کو پار کر گئی ہے۔ فوج ریسکیو آپریشنز کو لیڈ کر رہی ہے۔ جمعے کو 4 لوگوں کو بچایا گیا۔ فوج کے ساتھ NDRF اور ریاستی ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اب بھی ایسا ڈر ہے کہ ملبے کے نیچے لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ اتراکھنڈ میں بھی ریلیف آپریشن جاری ہے جہاں بارش سے تباہی مچی ہے۔ کئی دوسری ریاستیں بھی بارش سے متاثر ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں ریکارڈ بارش ہوئی۔ عام زندگی وہاں پر متاثر ہوئی۔ اسکول کو چھٹی دے دی گئی۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن بارش ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گورنر سے کہا ہے کہ وہ مرکز اور ریاست کے درمیان اثردار پل کا کام کریں۔ وہ گورنرز کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو راشٹرپتی بھون میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی خطاب کیا۔ یہ کانفرنس ہفتے کو بھی جاری رہے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی دوحہ میں نماز جنازہ اور تدفین۔ خلیل الحیہ نے نماز پڑھائی۔ امیر قطر شیخ تمیم اور ہزاروں شریک۔ اسرائیل کو انتقامی حملوں کا ڈر، زبردست چوکسی۔ کئی ملکوں نے شہریوں کو دی وارننگ۔ ایئر انڈیا نے فلائٹس روک دیں۔ بائیڈن کی نتنیاہو سے بات چیت۔ کہا ایران سے خطرے کی صورت میں اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ لیڈرز کی ہلاکت سے مزاحمت پر فرق نہیں پڑے گا۔ لڑائی کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ حسن نصر اللہ کا خطاب۔ غزہ میں حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں 35 جاں بحق۔ حماس نے کہا دنیا نسل کشی کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ امریکہ اور رشیا کے بیچ سرد جنگ کے بعد قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ۔ بائیڈن اور پوٹین نے کیا استقبال۔
دہلی ہائی کورٹ نے کوچنگ سینٹر سانحہ کی CBI تحقیقات کا دیا حکم، پولیس اور MCD پر سخت تنقید۔ کیرالہ سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ، فوج کی قیادت میں ریسکیو آپریشن جاری۔ گورنرز مرکز اور ریاستوں کے بیچ اثردار پل کا کام کریں، 2 روزہ کانفرنس سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فیصل کو دی اجازت اور اپنا بے حد